الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توجہ دینا سب لوگ، اور یہ میرا تمہیدی معاملہ ذرا غور سے سننا، اللہ تم کو برکت دے۔ بڑی محبت کے ساتھ یہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پارہ نمبر 24 کے اندر یہ آیت کریمہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی تقوی اور ڈر والے ہیں۔ تفاسیر کے اندر لا تعداد، میں ابھی نام گنانا شروع کر دوں، امام قرطبی سے لے کے امام رازی سے لے کر ثناء اللہ پانی پتی تک، پھر تفسیر روح مانی اور بے شمار، سوائل المحرہ کے امام، تفسیر در منصور، تفسیر خازن۔ اگر آپ حوالہ بھی سننا چاہیں تو تفسیر در منصور میں 338 جلد نمبر 57، تفسیر خازن جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 55 اور جلد نمبر 5 یا 4، کنز الایمان شریف میں 737، سوائل المحرکہ میں صفحہ نمبر 64۔ دیکھیں، یہ میں نے بہت سے حوالے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں مراد سچ لے کر آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے میں سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے۔ اب ایک اور حوالہ بھی لے لو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے، وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ انا علی ابن ابی طالب قال الذي جاء بالحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب یہ تو آپ کو مختصر سا میں نے دلیل دے دی، آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر، لیکن ابھی تفسیر بہت باقی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سچ لانے والے اللہ رب العالمین کہ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 یا 1,23,999 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے دنیا پر، اور تمام کے تمام سچ لے کر آئے۔ اب سنیے، تمام کے تمام سچ لے کر آئے، اور ان کے سچ کی تصدیق کس نے کی؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کی تصدیق کی۔ اور یہ بھی قرآن شاہد ہے، جب سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہاری طرف ایک نبی آنے والا ہے، تو اب تم سب اس کی مدد کرنا، اور جب اس کے زمانے میں ہو تو اس کا کلمہ پڑھنا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نبیوں کی تصدیق کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، میں آخری نبی خاتم النبیین، میں نے سارے نبیوں کی
آمد کی اور سچائی کی تصدیق کی. یا اللہ اب میں آیا ہوں آخر میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میری تصدیق کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے محبوب اب تیری تصدیق، تیرا یار غار، تیرا پیارا سیدنا صدیق اکبر تیری تصدیق کر کے صدیق کہلائے گا. اب آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، کیا شان ہے. ایک اور سن لیجئے صدقہ، پھر آگے چلتے ہیں صدیق کی طرف. آج ہمارا موضوع جو ہے شہنشاہ صداقت ہے، تو انشاءاللہ صدیق پر آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے، محبت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے صدیق کے لفظ کو. اب اس کی وجہ ایک اور بیان کی مفسروں نے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی یہ کہ قرآن مجید نے آپ کو اس صفت سے یاد کیا. جیسے چنانچہ دیکھا آپ نے آیت کریمہ میں والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ اس ذات کی قسم جو سچائی کے ساتھ تشریف لائی، اور اس ذات کی قسم جس نے سچائی کے ساتھ تشریف لانے والی ذات کو تصدیق کر دی، یعنی صدیق کہلائے. اس میں مسند بزار میں ایک حدیث ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مختصر سنیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی کہ قرآن نے اس مقام پر دو ذاتوں کا ذکر قسم اٹھا کر کیا ہے، ایک حضور کی ذات اور دوسری صدیق اکبر کی ذات. سبحان میرے دوستوں بزرگوں، صدیق اور صادق کو سمجھیں. مختصر، صادق اس کو کہتے ہیں جو صادق کو بھی سچا کہتے ہیں اور صدیق کو بھی سچا کہتے ہیں. صادق وہ ہے جو دنیا والوں کی بات کو سچ پہنچا دے، یعنی دنیا میں سچ بولے. اور صدیق وہ ہے جو رب کریم جل شانہ کے سامنے سچ بولے. اب کیسے سمجھو، صدیق اور صادق. صادق جو بات سنتا ہے ہو بہو وہی بات بیان کر دیتا ہے، اس میں کوئی کما بیش نہیں صادق کے لیے، اس کو کہتے ہیں صادق. اور صدیق کیا ہے کہ جو سنتا ہے وہ بیان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل شانہ نے صدیق کا مرتبہ ایسا بیان کیا کہ اگر کوئی بات نہیں بھی ہوئی ہو اور صدیق کی زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ قرار دے دیتا ہے. تو یہ صدیق کا مرتبہ سمجھے آپ. لفظ صدیق آپ کو دوسری انداز میں سمجھاؤں. سارے نبی صدیق، میں نے کہا نا آپ کو شروع میں ہی، قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا، ادریس، پتہ نہیں سب کے تقریباً مثالیں دوں تو سارے نبیوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ سب کو اللہ نے فرمایا کہ سچے میرے نبی ہیں، سچ لے کر آئے ہیں اور صدیق ہیں، سب صدیق ہیں. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، احسن القصص، قرآن پاک کی سورہ یاسین، بڑے خوبصورت اعلیٰ واقعے کی یہ صورت ہے اور ہر مومن مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے اندر تفسیر میں اور ترجمے میں آپ پڑھیں گے تو حضرت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے جیل میں. آپ کو قصہ معلوم ہے کس وجہ سے مصر کے بادشاہ نے قید کیا. زلیخا معاملے میں آپ قید رہے 11 سال 9 سال رہے، لیکن وہاں قید خانے میں جیل میں آپ مشہور ہو گئے خوابوں کی تعبیر بتانے پر. دیکھو میں صدیق سمجھا رہا ہوں، آج صدیق سمجھو صرف، اور نبی سارے صدیق ہیں. اور یوسف علیہ السلام کیسے صدیق ہیں یہ سمجھ جاؤ گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ جاؤ گے.
اب دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں خوابوں کی تعبیر سچی بتاتے اور بڑی مشہور ہو گئے جیل میں قیدیوں کے سامنے، اتنے مشہور ہو گئے کہ سب آپ کی عزت و احترام ادب کرنے لگے۔ اتفاق سے وہاں 2 قیدی اور آئے بادشاہ کے محل سے، ایک بادشاہ کا باورچی اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ وہ جب محل میں آئے تو انہوں نے سوچا یہ کہ ہماری تو بڑی ٹور ہے، ہم بادشاہ کے محل سے آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو یوسف علیہ السلام کی ٹور ہے، بڑا ادب ہے، بڑی عزت ہے ان کی، کوئی قیدی ان کے بغیر کوئی بات نہیں سنتا، اور یہ خوابوں کی تعبیر سب کو بتاتے ہیں سچی سچی۔ اب سنو، انہوں نے پلان کیا کہ ہم جھوٹا خواب سوچ لیں گے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتائیں گے، اور جب وہ اس کی تعبیر بتائیں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے کہ ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا، جھوٹا تھا، تمام قیدیوں کو بلا کے، پھر ان کی عزت گر جائے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ پلان بننے کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دونوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم تعبیر چاہتے ہیں، آپ تعبیر اچھی بیان کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نا خواب۔ تو ایک باورچی نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روٹیاں بنا کر لے جا رہا ہوں بازار میں، تو پرندے آئے اور میری روٹیوں کو کھانے لگے اور کھا گئے سارے میرے جتنا تھال تھا روٹی کا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن بھائی، تیری تعبیر یہ ہے کہ تو 2 دن کے بعد پھانسی چڑھ جائے گا، تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ دوسرے نے بولا میرا خواب یہ ہے کہ میں بادشاہ کے محل میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن، تیری تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کے محل میں جا کر اس کی خدمت کرے گا، اس کا خاص آدمی بن جائے گا۔ اب وہ انہوں نے خواب کی تعبیر سنی نا تو ہنسنے لگے زور سے اور ایک دوسرے کو تالی مارنے لگے، اور سب قیدیوں کو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ، تمہارا یہ آدمی جس کی تم عزت کرتے ہو یہ کیا چیز ہے بتاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ سب آ گئے اور سب کو کہنے لگا او یوسف علیہ السلام، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو تمہیں جھوٹ بولا تھا، اور لگتا ہے تم نے تعبیر بھی جھوٹ بتا دی۔ ارے میرے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات سنو، کیا ارشاد ہے، قرآن پاک گواہ ہے۔ ارشاد ہوا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے او بندو، تم نے جو بھی جھوٹا خواب دیکھا ہو، کیسا بھی دیکھا ہو، لیکن خدا کی قسم جو میں نے بات بول دی وہ بات ہو کر رہے گی۔ اور ہوا کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا نا، تو میں نے کہا نا صدیق جو بولتا ہے اگر بات نہیں بھی ہو اللہ اس بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بات کیسی عمل ہوئی، 2 دن کے بعد اس کی پھانسی کا آرڈر آ گیا، باورچی کا، وہ پھانسی دے دیا گیا۔ اب دوسرا شخص ایمان لے آیا اور محبت کرنے لگا، آپ کی بات سچی نکلی، اور تیسرے دن وہ بھی رہا ہو گیا تو بڑا خوش ہوا۔ آپ کو پتہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، تفصیل واقعہ پھر تو یوسف علیہ السلام بادشاہ نے بلا لیا اپنی خواب کی تعبیر کے لیے، اور یہ دیگر معاملات یہ لمبے چلے جائیں گے، میں نے صرف صدیق سمجھانا ہے آپ کو۔ اب آپ سمجھیں صدیق کیا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، معاف کیجیے گا، غزوہ احد کے بعد مسلمان کافی شہید ہوئے، اس میں ایک شہید مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جو والد تھے سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ بات مفتی احمد یار خان صاحب اپنی کتاب میں لائے ہیں، غور سے سننا، بڑی محبت والی بات ہے، سناتا رہتا ہوں ویسے، لیکن آج صدیق کا ذکر ہے تو صدیق کے دلیل میں یہ بات سنیں۔ اب وہ شہید ہو گئے تو طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب غزوہ ختم ہوتی تھی تو سرکار علیہ السلام اور صحابہ آگے اور پیچھے
جو شہید ہو جاتے ان کی لاشیں ڈولوں پر یا چارپائی پر لے کر آتے۔ اچھا، اس واقعے کو سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں علم تھا، وہ اس غزوہ میں دور تھے کہیں اور واپس آ کے ملے، تو انہیں یہ علم نہیں تھا کہ حضرت سنان، مالک بن سنان شہید ہو گئے، وہ بھی ساتھ ہو لیے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کی ایک حضرت سنان، مالک بن سنان کی بچی ایک تھی 8-10 برس کی، وہ روتی روتی پوچھ رہی ہے سب سے، میرے والد کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو مالک بن سنان کہاں ہیں۔ اب سب کو علم تھا تقریباً صحابہ کو کہ وہ شہید ہو گئے، اور حضور کا حکم تھا کہ ڈائریکٹ کسی گھر والوں کو نہ بتاؤ، آرام سے بتاؤ، تھوڑا ٹائم لے کر اچانک بتاؤ تو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچے، کوئی مائیں ہوتی ہیں وہ خوف سے مارے انتقال ہو جاتا ہے، تو اس خبر کو آرام سے بتاؤ ان کو دلاسا دے کر۔ اب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، سیدنا عمر فاروق نے دیکھا اور وہ کہنے لگی، یا عمر فاروق میرے ابا کہاں ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق نے جانتے تھے کہ شہید ہو گئے، تو کہا دیکھو پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو وہ پیچھے گئی، عثمان غنی نے دیکھا تو وہی کہا کہ پیچھے مولا علی آ رہے ہیں، مولا علی سے معلوم کر لو۔ وہ پیچھے گئی مولا علی کے پاس تو مولا علی نے فرمایا پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ وہ بچی جیسے ہی صدیق اکبر کے پاس گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حسب معمول یہی کہا کہ پیچھے صحابہ آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارے بچی پیچھے تیرا باپ آ رہا ہے، فکر نہ کر۔ یہ کہہ دیا تو مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اس کی لاش تو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جو آسمان کی طرف اس کی روح لے کر آ رہے تھے، فرمایا اے اسرائیل اس کی روح لے جا واپس اور اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دے۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل فرماتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا قانون تو نہیں ہے کہ جس کی میں روح نکال لوں دوبارہ اس روح کو ڈالنے جاؤں۔ اے ہے مولا کریم رب العزت نے فرمایا ارے او اسرائیل میں اپنا قانون دیکھوں کہ محبوب کی بات کو دیکھوں، کیونکہ صدیق نے کہہ دیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اب تو جلدی جا تاکہ وہ کھڑا ہو کر پیچھے آنا شروع کر دے۔ اور اس کی روح منتقل کی اور حضرت مالک بن سنان چلتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، اور بیٹی جیسے ہی پیچھے گئی باپ کو دیکھ کے سینے سے لگ گئی۔ اب سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور برابر میں کسی نے کہا یا سیدنا صدیق اکبر یہ شہید ہو گئے تھے، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر حیران ہو گئے اور سرکار کی طرف دیکھنے لگے۔